اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 38۔ کل کہہ دو للذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان اگر ینتہوا وہ باز آ جائیں، یغفر لہم معاف کر دیا جائے گا، ہم انہیں ما جو قد سلف گزر چکا، پہلے ہو چکا، وائن اور اگر یعودوا پھر وہیں حرکت کریں، کفر شرک نافرمانی، فقد تو تحقیق مدت گزر چکی، سنت روش طریقہ اولین پہلے لوگوں کے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا انہیں معاف کر دیا جائے گا، اگر وہ پھر وہیں حرکت کرنے لگیں یعنی کفر شرک نافرمانی تو پہلے لوگوں کی روش گزر چکی ہے، ان لوگوں گزر چکی ہے۔ اس آیت میں کفار کو تنبیہ کی جا رہی ہے، وارن کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں، یعنی وہ کفر و شرک سے باز آ جائیں۔ اس میں جو مین بات ہے، اگر وہ باز نہیں آتے تو ان سے وہیں حرکات کرنے لگتے ہیں، کفر و شرک کرنے لگتے ہیں، تو جو پہلے لوگوں سے روش گزر چکی، سنت الاولین پہلے لوگوں کے ساتھ جو طریقہ ہے، جو اس طرح حضور اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے لوگوں سے کیا۔ پہلے لوگوں کے اگزامپل میں ایک دو دے دیتا ہوں بچوں کے لیے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، پانی کا عذاب ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب ہے، اسی طرح فرعون کو غرق کر دیا گیا، نمرود کو ایک مچھر سے، چھوٹے سے مچھر سے اللہ رب العزت کی ذات نے اسے نیست و نبود کر دیا، کتنا بڑا بادشاہ تھا۔ آیت نمبر 39 وقاتلوہم ان سے جنگ کرو، لڑو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون نہ رہے فتنہ کوئی فتنہ، ویکون ہو جائے دین کلہ سب تمام للہ اللہ کے لیے، فائن پھر اگر تہو وہ باز آ جائیں، فائن نہ تو بے شک اللہ بما جو وہ یعملون کرتے ہیں بصیر دیکھتا ہے۔ ان لوگوں سے کفار سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ کفر ختم ہو جائے، کفار بھی مسلمان ہو جائیں، یا وہ ختم ہو جائیں یا مسلمان ہو جائیں، اور دین سب اللہ ہی کا ہو جائے۔ دیکھیں مسلمان کے لیے لڑنا جائز نہیں ہے، ماں سوائے اس صورت کے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اگر وہ باز آ جائیں یعنی کہ اگر وہ کفر و شرک سے باز آ جائیں، اگر وہ نافرمانی سے باز آ جائیں، اگر وہ مسلمان ہو جائیں، تو بے شک اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ بصیر ہے، یعملون ہے، دیکھنے والا، یعملون جو وہ کرتے ہیں، بصیر دیکھنے والا ہے۔ تو مسلمان ان کی ظاہری قبول اسلام کو یعنی کہ اگر کوئی کافر آ کر کہتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو مان لیں گے۔ آیت نمبر 40 وائن اور اگر تولو وہ منہ موڑیں، فعلمو تو جان لو ان کے اللہ مولاکم تمہارا ساتھی ہے، نعمہ خوب اچھا بہتر مولا ساتھی، و نعمہ اور خوب نصیر مددگار۔ اور اگر وہ روگردانی کریں کفار یعنی کہ تمہیں کہہ دیں کہ میں مسلمان ہو گیا، بعد میں پھر روگردانی کریں، نافرمانی کریں، منہ موڑ لیں، تو جان رکھو اللہ تمہارا حمایتی ہے۔ اور بھائی مجھے یہ بتاؤ جس کے ساتھ بیٹا اللہ ہوگا وہ کیا ہار سکتا ہے؟ اور اللہ خوب حمایتی ہے، خوب مددگار ہے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہیں کسی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ انہیں خود ہی نیست و نبود کر دے گا۔ آیت نمبر 41 وَعْلَمُوا اور جان لو انما جو کچھ تم غنیمت لاؤ، مال غنیمت لاؤ، من سے شیئن کسی چیز سے، فائن سو للہ اللہ کے لیے، خمسہ پانچواں حصہ، وللرسول اور اس کے رسول، وَلِذِی الْقُرْبَىٰ اور قرابت داروں کے لیے، وَالیتامىٰ یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاکِین مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِیل مسافروں کے لیے، ان اگر تم ہو آمن تم ایمان رکھتے باللہ اللہ پر ہی، اللہ پر اس پر، وما اور جو انزلنا ہم نے نازل کیا اعلیٰ پر یعنی یہ قرآن پاک ہے، عبدنا اپنے بندے پر، یوم الفرقان فیصلے کا دن، یہ جنگ بدر کا دن ہے جس دن دونوں فوجیں مدبر ہوئی، آمنا سامنا ہوئی، یوم جس دن تقل جمعانی فوجیں بھیڑی آمنے سامنے ہی، واللہ اور اللہ علا پر کلی ہر چیز، شیء چیز، قدیر قدرت رکھنے والا۔ اور جان رکھو کہ جو بھی تم مال غنیمت ملے اس میں سے پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا، اہل قرابت کا، اہل قرابت یتیم جو اس میں دو روایات ہیں، جو مجاہدین جنگ میں شریک ہیں ان لوگوں کا، دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یتیموں کا، محتاجوں کا، مسافروں کا۔ اور اگر تم اللہ پر اور اس کی مدد پر، نصرت مدد کو کہتے ہیں، ایمان رکھتے ہو، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کے دن میں فرق کرنے کے دن میں یعنی جنگ بدر کے دن، جس دن دونوں فوجیں
کا آمنا سامنا ہوا، جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، مٹ بھیڑ ہوئی، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، فتح نازل فرمائی۔ اور یہاں پر قرآن پاک بھی کہہ سکتے ہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر۔ جو فرق کرنے کے دن یعنی جنگ بدر، جس دن فوج آمنے سامنے ہوئی تھی، یہاں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں حکم آیا، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات نے پہلی آیت میں ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ بھائی مال غنیمت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجاہد لوگ تم سے سوال پوچھتے ہیں مال غنیمت، کہہ دو کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگ مال غنیمت کے بارے میں نہ لڑیں بلکہ اللہ رب العزت کی دین کی خاطر لڑیں۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا بھائی مال غنیمت کی کوئی چیز بھی تمہارے ہاتھ لگی، یہاں تک کہ ایک سوئی بھی، وہ لا کر امام کے آگے رکھ دو، امام سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس میں سے پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اسی پانچویں حصے میں یتیم اس کے اہل قرابت کا ہے، یتیموں کا ہے، محتاجوں کا ہے، مسافروں کا ہے، اور باقی جو چار حصے بچ جائیں گے وہ چار حصے مجاہدین جنہوں نے جنگ میں شرکت کی ان لوگوں کا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا اگر تم جب فوجیں آمنے سامنے ہوئی، جس دن فتح ہوئی تم لوگوں کو یعنی جنگ بدر کا دن، تو اس دن حق اور سچ اور جھوٹ کے دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے تم پر اپنی فتح کی، تم پر اپنی نصرت کی، اور تم مال غنیمت کے لیے لڑ رہے تھے، یہ بری بات ہے، اس طرح نہیں کرنا۔ تم لوگوں نے ایک سوئی تک نہیں چھپانی، کیونکہ جو مسلمان ہے وہ مال کے لیے تو لڑتا ہی نہیں، مسلمان تو شہادت کے لیے لڑتا ہے۔